مرزا محمد علی جیلمی جو مسلسل بکواس کر کے مسلمانوں کے جذبات کو انجر کر رہا ہے، وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو اس بات پہ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں، مرزا محمد علی جیلمی بکواس کر رہا ہے، مرزا محمد علی جیلمی صحابہ کی عظمت اور ناموس پہ حملہ کر رہا ہے، حضرت عائشہ کو ظالم اور بدبخت کہہ رہا ہے، حضرت زبیر ابن عوام اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت امیر معاویہ کی عزت کو تار تار کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم کوئی علامہ شہید کو گالی دے، ہم اس کے منہ پر جناٹے کا تھپڑ ماریں گے۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہماری جان، ہماری آن، ہماری عزت، ہماری آبرو صحابہ کو گالی دی جائے، ان کے بارے میں بکواس کی جائے؟ احترام اس کا ہوگا جو صحابہ کی عزت کرے گا، احترام اس کا ہوگا جو امی عائشہ کے دوپٹے کی عزت کرے گا۔ اور مرزا محمد علی جیلمی وقت قریب آ چکا ہے، بہت سے لوگ جو مرزا محمد علی جیلمی کی تقریروں کو تواتر کے ساتھ سن کر، اس کی باتوں کو سن کر اس طرح کی ان کو عادت ہو چکی ہے کہ وہ اس کی گفتگو کے ساتھ اس طرح ٹیون ہو چکے ہیں کہ گستاخی کا وہ ایلیمنٹ جو اس کی گفتگو میں موجود ہوتا ہے اس کو اگنور کر دیتے ہیں، اور وہ علماء جو اس کا احتساب کرنا چاہتے ہیں ان کے اوپر نقد کرتے ہیں کہ آپ ایک عالم کا احتساب کیوں کرنا چاہتے ہیں، اس کو کیوں گستاخ قرار دینا چاہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ملک کے اندر بہت سے مسالک اور مکاتب فکر کے لوگ موجود ہیں جن کے ساتھ ہمارے علمی اختلافات ہیں، لیکن کیا وجہ ہے ہم نے یہ روش یا رویہ کبھی کسی اور کے بارے میں نہیں اپنایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بات ہوتی ہے دلیل کے ساتھ گفتگو کرنا، ایک بات ہوتی ہے اپنی بات کو چڑھائی کے ذریعے یا جبر کے ذریعے یا دھونس کے ذریعے منوانے کی کوشش کرنا، اور بات کا پرایا بھی اس انداز کا ہو کہ اس کے اندر اکابرین امت اور حیار امت کے اوپر مسلسل تان و تشنیع کیا جائے۔ ابھی حضرات گرامی قدر ایک نئی ویڈیو تازہ سامنے آئی ہے کہ ظہور احمد چشتی صاحب کوئی بریلوی عالم ہیں، ان کا حوالہ دے کر مرزا محمد علی جیلمی یہ بات کہتا ہے جس نے سیدنا عبد القادر جیلانی کی سلسلہ تصوف کے اندر بیعت نہیں کی، اس کے کندھے کے اوپر خنزیر کا پاؤں ہے، اور اس نے کہا جس نے ولیوں کے ولی سیدنا علی المرتضیٰ کی بیعت نہیں کی اس کے پر خنزیروں کے خنزیر کا پاؤں ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، مشاجرات صحابہ کے اندر یہ طنز کہاں پہ جا رہی ہے؟ خنزیروں کے خنزیر کا پاؤں کا مطلب کیا ہے؟ سیدنا معاویہ کے کندھہ مبارک کے بارے میں کیا بکواس کر رہا ہے؟ سیدنا زبیر ابن عوام کے کندھہ مبارک کے بارے میں کیا بکواس کر رہا ہے؟ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کے بارے میں کیا بکواس کر رہا ہے؟ سیدنا عائشہ کے بارے میں کیسی ہرزہ سرائی کر رہا ہے؟ حضرات گرامی قدر، اس کی گفتگو کے اندر سوکیانہ پن ہے، اور صحابہ رسول کی عزت اور ان کی عظمت کو تسلیم کرنے کے لیے مادہ و تیار نہیں ہے، خود پسند ہے، گمنڈی ہے، کہتا ہے اگر میں اس دور کے اندر ہوتا تو پہلا یا دوسرا خلیفہ تو میں ہوتا۔ حضرات گرامی قدر ذرا غور کیجئے کتنی خود پسندی کی بات ہے۔ اپنے آپ کو یہ بھی کہتا ہے میں دور حاضر کا مجدد ہوں، اور ساتھ کہتا ہے یہ بات میں نے مذاق کے طور پہ جسٹ فار دا سیک آف جوک کہی ہے۔ حضرات گرامی قدر، باتوں باتوں کے اندر اپنی شخصیت کو منوانے کی کوشش کرتا ہے، اور علمی حالت یہ ہے روئے زمین کے پر کوئی انجینئر ایسا نہیں جو یہ بات کہے کہ میں انگلش ٹیکسٹ بک کی بجائے اردو کے ترجمے پڑھ کر انجینئر بن گیا ہوں، ڈگری میرے پاس نہیں لیکن ہوں میں انجینئر۔ کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں جو یہ بات کہے کہ میں نے باٹنی کی، میں نے فزیولوجی کی، میں نے نروس سسٹم سے متعلقہ کتابوں کو اردو میں پڑھا ہے، ٹیکسٹ بکوں سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں، مگر میں ڈاکٹر ہوں۔ ایک بندہ اللہ کے فضل و کرم سے دعوے کے ساتھ کہتے ہیں، اور اسی دعوے کے اوپر اپنی بات کو کنکلوڈ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا چیلنج ہے، تو ترجمہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، بغیر آراف کے قرآن پڑھ کے دکھلا، بغیر آراف کے حدیث طیبہ پڑھ کے دکھلا۔ جب تو یہ کام نہیں کر سکتا تو اپنے آپ کو عالم کہلوا کر صحابہ کی ذاتوں کے اوپر کیوں تبرہ کرتا رہتا ہے؟ وہ اس بات کو انڈائریکٹ طریقے سے تانے کے طور پہ یوں پیش کرتا ہے گویا کہ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ کا دفاع کرنے والے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا دفاع کرنے والے، حضرت زبیر ابن عوام کا دفاع کرنے والے اور حضرت عائشہ کا دفاع کرنے والے لوگ معاذ اللہ ناسبی ہیں، اور تو کہاں کی بکواس کرتا ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ ہمارے دل کی دھڑکن ہیں، اولاد علی ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے، سیدہ فاطمہ کی چادر اور ان کا دوپٹہ میری 100 ماؤں کے دوپٹوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ آل رسول کا احترام ہم سب پہ واجب ہے، لیکن آل رسول کے ساتھ ساتھ اصحاب رسول کا احترام بھی ہمارے اوپر واجب ہے۔ حضور کی تنہائی اور خلوت کے گواہ، حضور کی گھریلو زندگی کے گواہ اہل البیت ہیں، اور حضور کی بیرونی زندگی کے گواہ اہل البیت کے ساتھ ساتھ آپ کے اصحاب ہیں۔ اگر ہم صحابہ کی زندگیوں کو نکال دیں
تو حضرات گرامی قدر حضور کی پوری زندگی ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی. حضرات گرامی قدر سیدنا امیر معاویہ کا درجہ سیدنا علی المرتضیٰ کے برابر نہیں ہے. سیدنا علی المرتضیٰ کا درجہ بہت بلند ہے، لیکن اس کے باوجود وہ صحابی رسول ہیں. وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول کے مطابق فقیہ صحابی ہیں، مجتہد صحابی ہیں، مسلمانوں کے امیر رہے. سیدنا حسن و حسین نے ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، اور حضرت علامہ شہید اس حوالے کو کئی مرتبہ شیعہ کتب سے بیان کیا کرتے تھے. جب سیدنا حسن کا انتقال ہوا، تحرکت الشیعۃ بالعراق وکتبوا الی الحسین لخلع معاویہ بن ابی سفیان. عراق کے شیعہ حرکت میں آئے اور سیدنا حسین کو خط لکھا لخلع معاویہ بن ابی سفیان کہ حضرت امیر معاویہ کی خلافت سے اور آپ کی بیعت سے دستبرداری کا اعلان کیا جائے، بیعت کو فسخ کر دیا جائے. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس موقع پہ اعلان کیا انا بیننا و بین معاویہ عہد، ہمارے اور معاویہ کے درمیان عہد ہے، ہم عہد شکن نہیں ہیں. حضرات گرامی قدر جن کے ہاتھ کے اوپر سیدنا حسن نے بیعت کی، اور حضرات گرامی قدر امت نے جن کے پیچھے نمازوں کو ادا کیا، اور حضرات گرامی قدر آج سے چند برس قبل مرزا محمد علی جیلمی بھی الفاظ کہتا رہا کہ حضرت امیر معاویہ کی حضرت حسن کی بیعت سے توثیق ہوتی ہے، جو مسلمانوں کے دو عظیم متحارب گروہوں میں سے ایک گروہ کے سربراہ ہیں اور جنہیں مسلمانوں کا امیر ہونے کا شرف حاصل ہوا. سیدنا فاروق کے دور میں شام کے گورنر رہے، سیدنا ذی النورین کے دور میں شام کے گورنر رہے، مسلمانوں کے پہلے امیر البحر ہیں، عیسائیوں کے مقابلے کے اوپر بحریہ کو منظم کرنے والے ہیں. حضرات گرامی قدر مشاجرات صحابہ کی بنیاد سیدنا عثمان کا خون ناحق تھا، جس سے سیدنا علی المرتضیٰ بالکل بری تھے، لیکن سیدنا امیر معاویہ کے کیمپ کا یہ اجتہاد تھا چونکہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم بیعت کو مشروط کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ جب سیدنا عثمان کے قاتلین پکڑے جائیں گے، سیدنا علی المرتضیٰ کے دست اقدس کے اوپر بیعت کو کر کے ان کو امیر مانا جائے گا. یہ ایک انٹریکیٹڈ مسئلہ تھا، ایک ہیومن مسئلہ تھا، ایک اس کے اندر بلڈ ریلیشنز انوالو تھے. حضرات گرامی قدر اجتہادی اختلاف ہوا، سیدنا علی اجتہاد کے اعتبار سے فائق تھے، سیدنا امیر معاویہ کا اجتہاد ان سے کم تر تھا. حضرات گرامی قدر اس لیے ائمہ دین سیدنا علی المرتضیٰ کے احق ہونے کے اوپر اتفاق کرتے ہیں، لیکن سیدنا امیر معاویہ کو کوئی شخص بھی نہ دائرہ صحابیت سے باہر نکالتا ہے، نہ ان کی عظمت کو مجروح کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ ہمارے اکابرین میں شامل ہیں، وہ بھی ہمارا اثاثہ ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، تو سیدنا امیر معاویہ دیگر صحابہ کی طرح ہماری محبتوں کا مرکز ہیں. مرزا محمد علی جیلمی جو مسلسل بکواس کر کے مسلمانوں کے جذبات کو انجر کر رہا ہے، اور ہم وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو اس بات پہ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں. محسن نقوی صاحب، ماضی کے اندر آپ کے اوپر ہم نے تحفظات کا اظہار اسی وجہ سے کیا تھا کہ ہمیں شک تھا کہ آپ مسلمانوں کے درمیان فرقہ واریت کو پھیلائیں گے اور آپ امن امان کو اور صحیح طور کے اوپر نظام حکومت کو اور صحیح طور پہ زمام کار کو نہیں چلائیں گے، آپ جانبداری کا مظاہرہ کریں گے، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آپ جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. مرزا محمد علی جیلمی بکواس کر رہا ہے، مرزا محمد علی جیلمی صحابہ کی عظمت اور ناموس پہ حملہ کر رہا ہے، حضرت عائشہ کو ظالم اور بدبخت کہہ رہا ہے، حضرت زبیر ابن عوام اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت امیر معاویہ کی عزت کو تار تار کر رہا ہے. اور مرزا محمد علی جیلمی، وقت قریب آ چکا ہے، وقت قریب آ چکا ہے، وقت قریب آ چکا ہے، تجھے جیل کی سلاحوں کے پیچھے پہنچایا جائے گا، تیرے ہاتھوں میں کڑی کو دلوایا جائے گا، اور تجھے عمر قید کی سزا کو دلوایا جائے گا. حضرات گرامی قدر یہ کام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے، کیا توہین کا جواب علم ہوتا ہے؟ کیا توہین کا جواب تحقیق ہوتا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کی شان تو اتنی بلند ہے کہ 100 علامہ شہید نہیں، 1000 علامہ شہید ہوں،
حضرت امیر معاویہ کے جوتوں پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کی قسم کوئی علامہ شہید کو گالی دے ہم اس کے منہ پہ جناٹے کا تھپڑ ماریں گے. یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہماری جان، ہماری آن، ہماری عزت، ہماری آبرو صحابہ کو گالی دی جائے، ان کے بارے میں بکواس کی جائے، ان کے بارے میں ہرزہ سرائی کی جائے، اور ہم سے توقع کی جائے کہ ہم مرزا محمد علی جیلمی کا احترام کریں، ادب کریں. اور چوہے اور گیدڑ اور چھچھندر، ہم تجھے یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں، ہم تیرا احترام نہیں کر سکتے. احترام اس کا ہوگا جو صحابہ کی عزت کرے گا، احترام اس کا ہوگا جو امی عائشہ کے دوپٹے کی عزت کرے گا، احترام اس کا ہوگا جو طلحہ اور زبیر کی عزت کرے گا. حضرات گرامی قدر، مرزا محمد علی جیلمی کو جیل کی صلاحوں کے لیے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ اس کو جیل کی صلاحوں میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ اور اگر ہمیں جیل میں جانا پڑا تو حضرات گرامی قدر آپ اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا. بزرگوں کا بے ادب ہے، اکابر اولیاء کا بے ادب ہے، صحابہ کا بے ادب ہے. بادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے.